5-6 پڑھ دیں اجے باقی کتنے نا شام تک دعا برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکاتو وتمتعہ فیہا طویلا اللہم جل ولیک الفرج جعلنا اللہ من اعوانک و انصارک و شیعتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم قبولیت مجلس واسطے صلوات سارے صاحبان پڑھو جس نو یاد نہیں اس نو ویسے ہی معافی ہے جس نو یاد ہے وہ بلند آواز نال صلوات پڑھو اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین شہدائے ملت دیاں روحان بھی ایک ہدیہ صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت سارے عبادت کرو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دے ہر دشمن تے لعنت 12ویں آقا دے ظہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبت نال صلوات سارے یقیناً مہمان نواز لوگ بیٹھے ہو مہمان نوازی دے بھی حق ہے جو مہمان دے سامنے بنا چاہیے تھوڑی جی ترتیب ٹھیک کر لو تھوڑی بڑی مہربانی آپ ہی مہربانی فرما دیو تا بڑی مہربانی جزاک اللہ اللہ تونوں اس تکلیف دا بھی اجر عطا فرما چلو ایک صلوات پڑھ دیو بلند آواز نال ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد تمام شیعہ سنی بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے بانیان فرش اذان اللہ اجر کثیر عطا فرمائے اللہ پر آشوب زمانے مومنہ دے جان مال دین و ایمان دی حفاظت فرمائے 12ویں آقا دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرمائے
آسمانی زمینی وباواں تو اللہ اہل ایمان نو محفوظ فرمائے، اللہ سارے پیارے ملک تے خصوصی رحم فرمائے۔ جہیں جہیں آمین آکھیے کوشش کرو قبولیت دعا واسطے ایک صلوات باواز بلند پڑھو۔ پروگرام ہے جی کچھ بیان کیتا جائے۔ ایک فرمان خالق پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ بے نیاز بادشاہ اپنے بندیاں دے کولو ایک سوال کر رہے ہیں اور سوال دے وچ جواب بھی خود دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمیندے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے میرا بندہ سوچ کے دس کیا احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ مہربانی جزاک اللہ۔ یعنی احسان دا بدلہ احسان ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ اس تو پہلے کہ میں جڑا میں نے حکم ہویا ہے او دی شروع کرن تو پہلے ایک فرمان سن لو رئیس مذہب اہل بیت دا، بانی فقہ جعفریہ دا۔ امام فرما رہے ہیں کہ دو قسم دے گناہ ایسے ہیں کہ جڑا بندہ ایک کر لوے وہ خوشبوئے جنت تو محروم راسی۔ وہ ہیں ساڑھے معاشرے دے گناہ، بندے انہوں نے گناہ سمجھ دے کوئی نہیں، لیکن تھوڑی جہی دھیان کرے سو تو انشاءاللہ سمجھ آوے سی۔ سرکار فرمائے دن پہلا گناہ جڑا خوشبوئے جنت تو محرومی دا سبب بن دے کسے محسن دے احسان نو بھلا چھوڑے۔ مہربانی چلو میری واری سہری ہلائی رکھے ہے میں ہی تھے بہوں، کوئی تو آتے زور نہیں بھئی بولو یا یہ کرو وہ کرو، بس گل سن دے روے ہے۔ شریف محسن دے احسان نو بھلا دے وے اے بندہ خوشبوئے جنت تو محروم راسی۔ دوسرا بندہ میرے آقا فرمیندن جڑا بندہ کسے غریب تے احسان کر کے اس نو بار بار جتاوے، جتھے چار بندے ڈٹھے میں تیرے نال اے کیتا، میں تیرے نال اے کیتا، تیرے کول فلانی شاہ کائی نائی تین میں اے دتی، جڑا بندہ معاشرے کسے دی عزت نفس پامال کرے، معصوم فرمیندن وہ بندہ خوشبو جنت و محروم رس۔ یہ سارے نو سمجھ آگئی ہے تو ترجمہ ہی نہیں کرا۔ امام چاندن میرا غلام ایسا ہونا چاہیے اگر اس تے کوئی احسان کرے انہوں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے، اگر وہ کسے تے احسان کرے انہوں ہمیشہ ہمیشہ بھلا چھوڑے۔ اے غلام جعفر صادق بڑی تو احسان دا بدلہ میرا محترم شیعہ سنی بھائی احسان یہ تو ہے نا تھوڑے میرے معاشرے دے وچ جڑا بندہ نیکی کرے تے او دی نیکی نو بھلا چھوڑن دا اے صلہ ہے جو بندہ خوشبوئے جنت تو محروم رہندا ہے۔ تے جنہ ہستیاں ساڑے ویڑیاں تک دین پہنچائے سر چہلے آئے تاں بھی کافی۔ او بھئی قرآن آدھئی ایک رائی دے دانے دے برابر بندہ بھی تیرے نال نیکی کرے تنو دا احسان مند ہونا چاہیے۔ چلو دنیا دی مثال ہے، اڈے دے اتے بیٹھے ہیں کہیں چاہ دی پیالی چا پیوائی ہے پی گئے ہیں تے پیسے اس نہیں لے تے وہ جدہ بھی اتھو گزر سے تیرا ضمیر تین مجبور کر سی بھی ایس بندے میں نے چاہ پیوائی آئی اور کچھ نہ کران تو میں دا سلام تا کر لوں۔ تو عقل کم از کم خدا اسے واسطے دیتا ہے نا جو سوچو سمجھو جڑا چاہ دی پیالی پیواوے وہ شکریہ دا حقدار ہے۔ جس یزید دے ہتھوں کفر تروڑ کے دین تیری حویلی اچ پہنچایا ہے او حسین شکریہ دا حقدار نہیں۔ یا علی محسن انسانیت جو میرے ذمہ حکم لایا گیا ہے ایک بزرگ دا ایک بانی مجلس دا وہ ای ہوئی آئی ہکے دے بارے جو میں نے آکھے نے اس واسطے انہاں دی فرمائش پوری کرن واسطے جناب دا ایمان تازہ کرن واسطے۔ احسان دا بدلہ احسان ہے۔ پاک رسول نے مکہ دی زمین تو اسلام دا پرچم بلند کیتا مکہ جو ہے نا جی، اور سورہ جمعہ آدھی ہے کہ مکہ دا معاشرہ ایڈا گندہ ہی اس ویلے جلے نبی اعلان کیتا، اتنا غلیظ معاشرہ آئی لفی ضلال مبین، گمراہی دی آخری ڈگری تے پہنچے ہویا، سپرلیٹو ڈگری بے حیائی دی، اے عرب دا معاشرہ آئی
کہ جتھے بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں اور ممبر دا تقدس اجازت نہیں دینا بھی ساریاں گلاں کھول کے تن سورہ جمعہ دیاں سناواں، البتہ جا کے تفسیر پڑھ لی سو تو ہر بندے نو آپ پہ سمجھ آوے سی۔ ایسا غلیظ ماحول ہے کہ جتھے ایک بچہ جمدائی دا بندے دعوے دار ہوندے ہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ ایسا بے حیائی دا معاشرہ، لیکن اگر متوجہ بیٹھے ہو نا ایڈے گندے معاشرے بھی پورے عرب ایک بی بی آئی جس نو پورا عرب تہرہ دے لقب نال یاد کردائی، وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہم صلی اللہ۔ بالکل میرا محترم بھائی شیعہ سنی محترم، زیرو تو اسلام شروع ہویا، اگے شاہی کوئی نہ نا، بندے نو بندہ کوئی نہ سمجھنا، دسترخانہ دے شراب ہوندی آئی، دیاں جیندیاں دفن پیاں ہوندیاں ہیں، پتر جمعیاں تے اے حالت ہوندی آئی، او دے پیو تعین کرن واسطے اے ہاتھ ویکھانا لے قیافہ شناس دس دیاں ہیں جو ایدہ باپ کون ہے۔ جو سر ہلاون دی تکلیف نہ کرو تو میں ایک جملہ آکھاں، تاریخ پڑھ کے ویکھو بڑے بڑے بندے اسے ماحول دے وچ جمے ہوئے، بڑے بڑے لوگ اسے معاشرے پیدا ہوئے، لیکن ارمان ہے جلے وڈے ہوئے مقابلے اس علی نال جدی طہارت دا گواہ اللہ ہوئے، جدی عصمت دا گواہ۔ مہربانی جی، مہربانی، ماشاءاللہ۔ یا علی آدھے میرا خیال ہے ایڈا زور تو کوئی نہیں لگدا۔ جزاکم اللہ۔ میرے رسول نے اسلام دا پرچم بلند فرمایا، بڑے بڑے لوگاں میرے رسول دی مخالفت کی تھی، او بھائی جڑے وی بتاں دے پجاری آن، انہوں نے جلے ایک اللہ دا پتہ لگا بھئی اس ہکے نو جھکنا ہے، وہ سارے دشمن ہو گئے۔ میرا خیال ہے میں اتو نہیں پڑھتا پہ، اچھا سارے دشمن ہو گئے، بڑی مخالفت ہوئی میرے نبی دی، لوگاں اوجھریاں سٹیاں، جو ہو سکتا ہے عرب دے بدواں کلو انہاں زہرا دے بابے نال ظلم کیتا، لیکن تاریخ آدھی 6 ہستیاں ہی ہو جائیں جنہ رسول اللہ دی مدد دی حد کر چھوڑی۔ واہ بھائی واہ، ہون ذہن اج رکھے ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہے، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ تاریخ آدھی 6 ہستیاں میرے رسول دی اتنی مدد کی تھی کہ 23 سال اسلام زیرو تو شروع ہویا معراج تک پہنچ گیا، اتنی مدد ہوئی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان، 23 سالہ محنت ہے نا میرے رسول دی، 63 سال ظاہری حیات ہے، 10 سال مکہ، 13 سال مدینہ، انہوں نے شامل کرو تو 23 سال بن دن۔ 23 سالہ میرے رسول نے اتنی محنت کی تھی کہ اسلام معراج تک پہنچ گیا۔ تاریخ نے لکھیا جنہاں مدد کی تھی انہاں دی تعداد صرف 6 ہے، انہاں 6 دے وچوں بھی 3 مردن، 3 مستوراں۔ میں انہیں اشارہ کرنا ہے، ویکھنا ہے کتنی توجہ نال سن دے بیٹھے ہو۔ ایک مرد اور ایک مستور نے مکہ دی زمین تے رسول دی مدد کی تھی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین مدینہ تے رسول دی مدد کی تھی، ایک مرد اور ایک مستور نے سرزمین کربلا تے رسول دی مدد کی تھی۔ یار سلام ہیں توڑے سنن نو سلام ہیں۔ پھر شجرہ سماعت کرو، شیعہ سنی بھائی تحقیق کرو، بیسا نال تا بندہ نہیں نہ حق تے ہو ویندہ، کتاباں پڑھو، تحقیق کرو۔ ایک سلوات پڑھ دیو جی بلند آواز نال۔ اگر ذہان تقریر دے نال ہیں تو میں شروع رکھا جناب۔ جس مرد نے مکہ دی زمین تے رسول دی مدد کی تھی، اسے دے بیٹے نے مدینہ دی زمین تے رسول دی مدد کی تھی۔ ہاں سبحان اللہ جی۔ اور جس مولا نے مدینہ دی زمین تے پیغمبر دی نصرت کی تھی، اسے دے بیٹے نے پھر کربلا وچ نصرت رسول۔ اللہ تاری خیر فرمائے جی، انتہائی محبت دا شکریہ۔ پھر مستورات دا شجرہ ویکھو، جس بی بی نے مکہ دی زمین تے رسول دی نصرت کی تھی،
اسے دی بیٹی نے پھر مدینہ وچ نصرت رسول کی، اور جس بی بی نے مدینہ وچ پیغمبر دی مدد کی تھی اسے دی بیٹی نے پھر کربلا وچ نصرت رسول کی تھی۔ وہ سمجھ آ گئی؟ مکے دی سرزمین تے جڑے دو محسن ان رسول اللہ دے، ایک حضرت ابو طالب، دوسری محسنہ حضرت ملکۃ العرب زوجہ مصطفیٰ ام المعصومین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو میرا دل ہے تے حکم بھی ہوئی ہے بھئی اسے بی بی دے متعلق چند جملے میں تو سناونے، ایک صلوات پڑھ کے دسو جو کتنا ایک تہاڈا پیار ہے اس بی بی دے نال۔ اللہم صلی علی محسنہ اسلام بی بی۔ کوشش یہی ہوندی ہے بھئی شیعہ سنیوں مشترکہ مجلس سنائی جائے، کسی دی دل آزاری نہ ہوئے، چونکہ امام حسین دبو ہے تو ہر ویلے ہور واسطے کھلے ہی ہیں، کسی ٹائم بھی کوئی ہور آ سکتا ہے۔ تو سارے دوستاں واسطے محبت دا بہترین پیغام ہے۔ ازواج رسول دا بڑا مقام ہے، صحابہ رسول دا بڑا درجہ ہے۔ یہ الزام ہے ساڑھے ہوتے کہ نوز باللہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے، ایسا نہیں ہے میرا محترم۔ الحمدللہ جی میں خدا منوائے اسی اونج مندے ہیں، جیڑا مقام اللہ اہل بیت دا بنائے اسی او مندے ہیں، جیڑا صحابہ دا بنائے اسی او مندے ہیں۔ جاگ دے بیٹھے ہو تو میں ونڈ کر چھوڑا کہ مقام اہل بیت کیا ہے، مقام صحابہ کیا ہے۔ صحابی جتنا متقی ہو جائے، جتنا پرہیزگار ہو جاوے، جتنا تہجد گزار ہو جاوے، صحابی محمد دے قدمج بہ سکتا ہے، موٹھیاں تے نہیں بہ سکتا۔ ماشاءاللہ ہون بیدار ہو گئے ہو، سلامت رہو، سارے بولے ایال۔ صحابی جتنا محترم ہو جائے وہ پاک نبی دے پیرج بہ سکتا ہے، موٹھیاں تے نہیں بہ سکتا۔ تو جو جس دا مقام ہوئے اتھے مننا عدل ہے، اتھے نہ مننا ظلم ہے۔ پڑھے لکھے بندے جان دے ہو عربی دا قانون ہے وضع الشیء علی محلہ فہو عدل ووضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم۔ کسے شے نو دے مقام تے رکھنا اے عدل ہے، اس دے مقام تے نہ رکھنا اے ظلم ہے۔ او بھائی قرآن دا مقام ریحل ہے، اتھے رکھنا عدل ہے، زمین تے رکھنا ظلم ہے۔ جو مقام اللہ اہل بیت نو دیتا ہے اتھے مننا عدل ہے، اتھے نہ مننا ظلم ہے۔ جگہ ہے بھائی جو مقام صحابی دے اتھے مننا عدل ہے، اتھے نہ مننا ظلم ہے۔ صحابی جتنا نیک ہو جائے وہ آپ جنت جا سکتا ہے، قسیم النار والجنت نہیں ہو سکتا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اللہ تہاڈی حیاتی کرے، تہاڈی حیاتی ہوئے جڑے چپ کر کے سن دے پہ ہو۔ صحابی کوثر پی سکتے، بھئی ساکی کوثر تو ساڑھے پی رہی ہیں، تو بہتر ہے انہوں نے مان لو جنہ آپ پیوامنی ہے۔ بڑی مہربانی جس مقام تے ہے، یاد ہے بھئی 6 ہستیاں میرے رسول دی مدد کی تھی۔ مکے دی زمین تے حضرت ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اتنی محنت ہے زوجہ رسول دی، تاریخ ازواج پڑھ کے ویکھ لو، شیعہ سنی لکھے کہ جتنیاں بھی رسول اللہ دیاں بیویاں ہن بعد از پیغمبر، سب دا خرچہ بیت المال ادا کر دائی۔ مہربانی بھائی چلو سیر چاہ لے آئے، اور جڑا مسلمانہ دا مال کٹھا ہویا پہ ہوندائی او دے وچ حصہ ہوندائی، ہر زوجہ رسول دا مانا وظیفہ ملدائی، تاکہ رسول اللہ دی ازواج ہیں انہوں دا احترام ہے۔ تو میں چیلنج نہ آکھ سکتا جتنیاں بھی رسول دیاں بیویاں 9 ہیں 11 ہیں 13 ہیں، جتنیاں بھی زوجہ رسول ہیں وہ ساریاں میرے رسول کو کچھ نہ کچھ لون واسطے آئی ہیں۔ واحد مادر بطول ہے جنہی لون کچھ نہیں آئی، اپنا سارا خزانہ محمد نو دیوان آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو بھلا کرے۔ او بھائی باقی ازواج رسول اللہ دے اپنے مقام ہیں۔ حضرت عائشہ بھی تو زوجہ رسول ہے، انہوں دا اپنا مقام ہے۔ حضرت حفظہ بھی تو زوجہ رسول ہے، جناب صفیہ بھی تو زوجہ رسول ہے، ام سلمہ ہی تو زوجہ رسول ہے، سب دے اپنے مرتبے۔ تسی گھبرا گئے ہو تو میں دھالے ہون پڑھنا ہے۔
جتنا لیٹ ممبر ملیا ہے میں بھی تو اتنا لیٹ ہی چھوڑنا سارے دے اپنے درجے اے ایک منٹ واسطے رشتے گنو چا اس دے بعد تقریر اگے کر دیں حضرت عائشہ دا کیا رشتہ ہے دو ہی فضیلتن پہلی فضیلت ہے جو خلیفہ اول دی بیٹی ہے دوسری فضیلت ہے بھئی زوجہ رسول ہے کوئی تیسری فضیلت دکھاؤ اور حضرت حفظہ دا بھی ہوئے خلیفہ ثانی دی بیٹی ہے پاک محمد دی زوجہ ہے آؤ کو ذرا جناب خدیجہ دے رشتے گنو نہیں ہون سیر برداشت نہیں ہونا بھائی رشتے گنو مادر زہرا دے آپ کون ہے خدیجۃ الکبریٰ شوہر کون ہے سید الانبیاء بیٹی کون ہے سیدۃ النساء داماد کون ہے علی مشکل کشا نواسے کون ہے سیدہ شباب اہل الجنہ بھلا ہوئے بھائی مہربانی جی یہ مرتبہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ دا چلو آؤ سنی بھائی سارے خوش ہو کے سنو حضرت عائشہ روایت کر دی ہے ام المومنین آدھی ہے اور مشکات شریف دے باب ازواج کٹ کے ویکھ لوے ساری لکھی ہوئی جڑی میں پڑھ دا پہ اور دو یا ترے روایتہ میں تنہوں سناونی ہیں تے جے چنگا سن لے ہو تو مڑ چوتھی سن لے ہے اس تو چنگا سنے ہو تو پنجویں سن لے ہے پہلی روایت حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی شان دی راوی بی بی عائشہ ام المومنین بی بی عائشہ دی جدوں دی میں پیغمبر دے گھر آئی ہاں میری زندگی اچ کوئی ایسا دن نہیں گزریا کہ جس دن رسول نے خدیجہ نو یاد نہ کیتا ہائے ہائے کیا بات ہے پیار کرن والے لوگ روز روز ذکر خدیجہ ساڑھے ویڑے نبی ذکر خدیجہ کر رہے ہیں تے جیڑا کم نبی پاک کرن کیا امت واسطے سنت نہیں ہوندہ بولو یار سنت ہوندہ یا صرف 63 سالہ نبی پاک مسواک کیتا ہے ایک کا مسواک دی سنت تو سب نو یاد ہے تے باقی جڑے کم نبی پاک کیتن او کہیں کرنا سوکھو یا کر لیا اوکھو یا چھڑ دیتا یہ دین المذاق ہے جڑے کم بھی میرے رسول کیتن انہوں نے نقل کرن دا نام سنت مصطفیٰ ہے اگر خدیجہ دا ذکر اپنے ویڑے چ مصطفیٰ کر رہے ہیں تو تم اپنی مسجد ذکر خدیجہ کر یہ بھی سنت رسول اللہ یہ بھی سنت رسول ہے احسان یاد کرو اس بی بی دے جس دی وجہ تو آج ایسی مسلمان ہیں دوسری روایت بی بی عائشہ دی سن دے تو بیٹھے ہو جی بی بی ام المومنین آدیا بے حق دیں تا اتنا ذکر ہویا جناب خدیجہ دا اتنا نہ لیا رسول نے خدیجہ دا کہ میں بول پئیاں اور بول کے تے آکھیا یا رسول اللہ ایک قریش دی ضعیفہ نو بڑا یاد کر دیو جبکہ نعم البدل اللہ تو انہوں بڑیاں اچھیاں بیویاں عطا کی تھی سن لیا نے اے ام المومنین نے عرض کیتا تو سرکار تو انہی اور بھی تو بیویاں ہیں بڑا یاد کر دے ہو جناب خدیجۃ الکبریٰ نو میں تھوڑے کول پوچھدا شیعہ سنی براما کولوں بے ایڈے وڈے سچے رسول نو بھی کو قسم چاون دی لوڑ آئی جس نو کافر بھی صادق آدن جنہوں مشرک بھی صادق آدن اس نبی جناب خدیجہ واسطے قسم چاہ دیتی ان قسم بھی چاہے سنے آئے تے لطف لوے آئے پیغمبر فرمائے عائشہ واللہ ما رزقنی اللہ خیر منہا اس رب دی قسم جدے قبض محمد دی جان ہے اللہ خدیجہ تو بہتر بیوی میں نو عطا ہی نہیں کی واہ بھائی واہ مہربانی جی مہربانی میری ازواج سب تو بہتر ہے تو خدیجۃ الکبریٰ اور پھر وہ دلائل نبی دیتے فرمائشہ اس واسطے خدیجہ بہتر ہے آمنت بھی کذبت بہ الناس جس ویلے پورے عرب میری رسالت دا انکار کیتا آئی واحد خدیجہ ہی جائے میری نبوت دا اقرار کیتا سبحان اللہ یہ تھوڑے احسان نہیں آپ آج مسیحت نو 100 روپیہ دیوانوں میں بندے 20 واری سوچیں دیں دیواں یا نہ دیواں لگدا ہے یا نہیں لگدا آؤ نظرہ محنت ویکھو مادر بطول دی پاک نبی فرمیندے عائشہ خدیجہ تو بہتر کوئی نہیں ہو سکدا
جس لئے پورے عرب میں نے ایک درہم تو محروم کی تائی خدیجہ سارا مال چاہ کے میرے قدم اچ رکھیا اور عرض کی تے یہ دا مالک بھی مصطفیٰ ہے اج تو بعد خدیجہ دا مالک بھی مصطفیٰ جدہ سب کچھ خرچ ہو گیا بی بی دا اور جڑے سادات بیٹھے ہو نا تو ہڑے دلنا جو ایک دعا دا جملہ نکل جاوے تو میرے واسطے کافی ہے پیغمبر فرمایا خدیجہ اس واسطے بھی سب تو بہتر ہے کہ اگر میں محمد دی اولاد قیامت تک باقی ہے میری نسل باقی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ دی وجہ تو باقی ہے چونکہ ہور کسے زوجہ چو اولاد بھی نہیں ہے اولاد چلی ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے خیال ہے موضوع کوئی مشکل لگتا بھیجا میں تے سوزی ہوں دے تو میں کھلار دیندہ میں کل ہی نے تے یہ جھاٹک برداشت کر لوے اللہ توری زندگی دراز فرمائے بانی دی محنت قبول ہوئے تیسری روایت بی بی عائشہ دی بے کدائیں رسول پاک گھر دے وچ غصہ کرے نہ تے رسول اللہ نو خوش کرن دا سانو ایک بڑا طریقہ مل گیا ہی فوراں راضی ہو ویندے سارے سکھ لئیے مطلب معاشرے ساڑھ نال بھی ناراض ہو ویندے کیا طریقہ ہے نبی پاک نو خوش کرن دا اور کچھ بندے تو مڈو منیندے ہی نہیں بے نبی پاک نو بھی کاوڑ چڑھ دیا ہی عجیب دنیا ہے نا ہر کہیں دا اپنا ہی دین ہے وہ بھئی جس بندے نے غصہ نہیں چڑھ دا نبی پاک خود فرمایا اس دیں دو وجوہات ہیں یا تو بیمار ہے تو یا منافق ہے چپ کر کے نہ لگنا وہ بھئی جے سامنے سب کچھ ہوندہ رہے چنگا بھیڑا وہ بولے ہی نہیں نہ ان غصہ آوے تھے نہ خوشی آوے وہ کوئی ٹھیک ہے وہ دی طبیعت یقیناً خراب ہے ان کو پرابلم ہے جس وجہ تو ہر شے برداشت کر رہے ہے غصہ نہ کرن والا یا منافق ہے یا بیمار ہے اور اے تو چلو رحمت للعالمین ہے نا تے او جڑا ارحم الراحمین ہے کدی کدی انہوں بھی غصہ چڑھ ویندہ انہوں غصہ نہ چڑھے آتا نہ کیا تبت یدا ابی لہب ابو لہب تیرے ہاتھ تروٹ ونجن تے میرے محمد تے جرت تماچا کی تھی جتے او غفار ہے اتھے جبار بھی ہے جتے ستار ہے اتھے قہار بھی ہے انہوں بھی غصہ چڑھ ویندہ ہے اور بڑا ماحول اچھا بن گیا ایڈا اچھا کدی ہونے پچھا ویکھو نا جی سارے وچالے جو جا ویلی ہے ایڈا اچھا ماحول میں تے پہلی باری ویکھے ادھے بندے پچھا ادھے اگاں وچالے جو ہر شاہ ویلی پتہ نہیں اتھے کوئی تویز شویز پورے ہوئے اللہ رحمت کرے کو جنائے ہوندہ جے نال رل ونجوا بہرحال چلو اتھے ہی بیٹھے ہو تو گل میری غور نال سن لوے آئے اللہ پاک تو خوش رکھے اللہ نو بھی غصہ چڑھ دے تے اللہ راضی بھی ہو جاندہ ہے او موقع بھی نبی پاک دسیا ہے جو اللہ پاک کس ویلے غصہ کردہ ہے تے اللہ پاک کس ویلے راضی ہوندہ ہے سن دے میں در ویکھو جی ویسن بھلا ہونے سید الانبیاء فرمیدن ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيُرْزَى لَرِزَاهَا فرمایا اللہ اس ویلے ناراض ہوندے جدہ میری بطول ناراض ہو جائے اور اللہ بھی اس تے راضی ہوندے جس تے میری زہرا راضی ہو جائے تو روایت ماشاءاللہ ذہن جھوسی کہ جدوں بھی غصہ کرے نا بی بی عائشہ دی ہے بھئی ایک طریقہ سانوئی ہو جی اللہ بگے آئی کہ سرکار فوراً خوش ہو ویندے سوکھا جا طریقہ ہے بی بی دسو تاکہ اساں بھی معاشرے راضی کر لوی ہے تو بی بی ام المومنین آدھی یا غصہ کرے نا میں فوراً فضائل خدیجہ شروع کر دیں مہربانی بھائی چلو جڑا پہلی باری آئے انہیں چھوٹی ہے جڑا روز سن دے ہوتے بولے چا ذکر خدیجہ سن کے نبی پاک دا چہرہ مسکرا پویا مسکرا کے فرمانا اینا اینا خدیجہ اینا اینا مثل الخدیجہ کہاں آئے گی دنیا میں کوئی خدیجہ جیسی اتنی محبت رسول اس اپنے حرم دے نال کر دین اور آخری روایت طالب دعا بی بی عائشہ دی ہے بے جتے ساڑھا گھر آئی نا مدینے نال دی گلی ایک بڑھڑی عورت ران دی آئی تے سرکار گھر دے وجہ سے لے بھی کوئی ذبح کرے نا دمبا زبیہ او دے وجہ ایک گوشت دا وکھرا حصہ کٹ کے او ضعیفہ دے گھر بھیجیں دے آئیں فرانٹ تے توجہ ہے جی
ہر حصہ کوئی شہد آ رہے دور دراز دے ہاتھاں جو لوگ شہد دے مشکیزے بھر کے نبی واسطے لے آندے ہیں تحفے تحائف جی میں آج مرید پیران دے گننے ہی لئی وینے آندے جی ہو جی شاہ لبے جو چلو پیران تائیں پڑھائیے انہیں اس زمانے دے صحابی بھی رسول اللہ دی خدمت بڑے تحفے تحائف لے آندے ہیں تو ہر تحفے دے وچوں ایک وکھرا حصہ کٹ کے سرکار و ضعیفہ دے گھر بھیج دیں اور ایمان نال دسو روز جو ویڑے جو حصہ ویندہ روے محسوس تو ہونا ہے نا بھئی وہ کون ہے یہ کیوں ساڑھے ہر حصے جو دا حصہ ہے اور ایک دن احتجاج شروع ہو گیا سرکار کون ہے اس دے تعارف کراؤ جڑی ہر زبیج حصہ دار ہے ہر شہد حصہ دار ہے ہر تحفے حصہ دار ہے پیغمبر کنیز بھیج کے اس ضعیفہ نو اپنی حویلی بلایا ہونے دے تعلق ویکھنا لے بھامیں دھوپتے بیٹھے ہو دھیان میں دے رکھے آئے حویلی پاک نبی دی کھلی ضعیفہ اندر داخل ہوئی ساری ازواج ویدیاں کھلیاں ہیں نبی پاک نے اپنی کملی مبارک لا کے زمین تے بچھا دیتی فرمایا مومنہ ایتھے بہ جا مومنہ ایتھے بہ جا ترکڑے ہو بے آئے انہاں پوچھے سرکارے ہے کون جس دا اتنا احترام جس واسطے اپنی کملی بچھا دیتی گئی سرکار فرمایا یہ وہ ہے جو مکہ میں خدیجہ کی سہیلی ہوا کر اللہ اکبر اے محبت ہے بھائی یا آباد رہو جی تمہاری زندگی دراز ہو اتنی محبت جناب خدیجہ نہ اور اس بی بی دی ہکا دھی آئی اولاد نرینہ کوئی نہیں 80,000 اٹھ بی بی دا یہ موٹا موٹا حساب ہے باقی جڑا کوئی تفصیلن ہے وہ نہیں بیان ہو سکتی اتنی امیر آئی بطول دی ماں 80,000 اٹھ نر اٹھ جڑا پورا سال تجارت واسطے رواں دواں راند آئی جڑا گھر رکدا نہیں مسلسل تجارت تجارے یہ سارا مال سب کچھ اللہ دے نبی دے مشن دے خرچ کر چھوڑے او شریف لوگو خیال کرو اس زوجہ رسول دا اے محسن اسلام نے آج اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی دولت نال مالا مال ہیں تو اس بی بی دا احسان ہے پتہ نہیں کی میں کلمہ عرباں تو پڑھایا تاریخ آدھی ہے نبی پاک نو لوگ پتھر مار دیں قول لا الہ الا اللہ دا اعلان کریں دیں لوگ اوجریاں سٹیں دیں ایک دن آئین تے بڑے لو لوہان بی بی فرمایا اللہ دا رسول بڑی تکلیف ہوندی تھوڑے زخم برداشت نہیں ہوندے ایک مہربانی کرو قابج پردہ لواؤ پردے دے اندر میں باندیاں پردے دے باہر تسی بہو عرب دا کوئی گھر نہیں جائیں خدیجہ دا قرضہ نہ دے ہونا یا رسول اللہ پہنچاونا تا دین ہے پہنچاونا تا کلمہ ہے انہوں نے اعلان کر دیو جیڑا بندہ اللہ دی وحدت دا اعلان کرے تو آڈی رسالت دا اعلان کرے قرضے دی معافی دی رسید خدیجہ عطا کرے دے اتنا احسان ہے اس بی بی دا مسلمان ممنون ہو حل جزاء الاحسان الا الاحسان حکم بانی اندہ ایک دو جملے بس ہکا دھی آئی خدیجہ دی جن دی عمر 18 سال تے 6 مہینے آئی تھوڑے کو پوچھتا عزت دار بیٹھے ہو دھیاں بہنا لے جن دی عمر 18 سال ہوئے وہ دا جیون تے دل منگ دے دی کوشش ہوندی میری لمبی زندگی ہوئے یقیناً مفاتیح الجنان پہ یہ قرآن ہے ساڑھے واسطے تاریخ کتاب ہر کتاب لکھ دیا 18 سالہ دی عمرچ علی دی اے زوجہ ہکو دعا مگ دیا اللہم اجل وفاتی اللہ زہران و موت دے چاہ میں بابے دی امت تو تھک پئی جس بی بی دا 80,000 اٹھ مسلمانہ دے کلمے تے خرچ ہو گیا وہ دی تھی ایک کاغذ لے کے آئیے آکھیس میرا بابا میں نو لکھ کے دے گیا میرا حق دے ہو منت نے میری شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت
خدا واسطے اپنے پتران دے قاتلان دی معافی دا ٹائم آوے معاف کر چھوڑے آئے محمد دی دھی دے قاتل معاف نہ کرے ایدہ معاشرج بڑا بڑا حساب ہونا ہی بڑا حساب ہونا ہی پہلی کرسی میرے نبی دی ہونی جلے جنت لین ویسو نا مسلمان ہے سائیں تو اڈا کلمہ پڑے آئی جنت دے ہو نبی اگر سوال چکرے میری دھی جو بل دے ہوئے تاک دے تلے زخمی ہوئی آئی تو خوش ہویا ہوں یا رونا ہوں با دعا منگی کرو موت حقے شالا چھوٹے بالان دی ماں نہ مرے با دو چار آنسو یا ونجن تواری میری بخشش دا بہترین سامان ہے اور اس بی بی نو رننے کرو اے بی بی حقدار ہے خدا دی قسم اس بی بی نو تو سارے روندے ہو جدے 18 برا ہیں چلو مارے گئے اسمان تک کریں دی گئی آئی نا جو میں 18 دی بھینا میں آدھا بطول دا کدی ایک برا ہوگا ان 4 گھنٹے دربار کھلونا نہ پوندا واہ بھائی واہ بڑی قبول مجلس روحانی مجلس اللہ تعالی آنسو قبول فرمائے اور ایک اور منت کرنا یقیناً مجلس وہی آندا ہے جڑا اس نو کار خیر سمجھ دے تو میری اپیل ہے شیعہ سنی بھائی خدا نہ خواستہ گھر وچ کوئی ناچاکی ہو جائے تو اولاد دے سامنے بیوی نہ لڑے نہ کرو دھیاں دے سامنے بیوی نو ماریا نہ کرو جتنا غصہ بھی ہوئی اگر اولاد وے دی پئی ہوئی دھیان کریں اس بیچاری واسطے موت ہوندی ہے میں نے یاد ہے 4-5 سال پہلے نجف اشرف مولا امیر دے حرم دے سین نے ایک عالم مجلس پڑھی پاک بی بی دا انہاں مسائب پڑھیا لوگ غش کر گئے مسائب بھی ایڈا دکھی آئی مک گئی مجلس تبرک تقسیم ہو گیا لوگ گھروں نو چلے گئے لیکن ایک جوان ہے جڑا ستون دے آسرے تے بیٹھا سسکی ہو دی رک دی نہیں کہیں میں لے آدھا ہے ہائے زہرا ہائے بنت نبی میں ماتم دا جملہ پہ پڑھتا نے قبلہ آکے نا اس جوان دا موڑا ہلا کے پوچھے جوان بی بی دا کیڑا مسائب تنو اتنا دکھی پہ کر دے سارے ٹر گئے تو حجاں پہ رونا ہے اسا کہ قبلہ میں نے اپنے گھر دا ایک منظر بڑا یاد کا ہے جلے تو سا یہ جملہ پڑھے آنے تو میں نے یاد آیا ہے کچھ دن پہلے میں اپنی بیوی دے منہ تے تماچا مارے آئی میں شاملے گھر آیا تا وہ جے روندی کھڑی آئی میں معذرت کی تھی آج تو بعد نہ مرے ساں میرے کو ہاتھ جوڑ کیا دیئی تو میرا شوہر ہے مارے کر لیکن منت کرے نہیں میں نو دھیاں دے سامنے نہ مارے پتہ نہیں کتنے لوگاں تائیں بطول دیئے غربت پہنچی جمانہ دے قبلہ کیویں نہ رواں زہرا مریندی رہی زینب ویدی رہی آفرین آفرین اجرکم اللہ سالہ اپنے نہ روئے حق کے مجلس دا دھیاں پتران دے سامنے لوگاں نبی دی دھینو ماریا پھر اجیڈے روشنی والے دورے جی بندے نہ پتہ لگے تو دا اپنا مقدر ہے موئی نہیں زہرا ماری گئی ہے قتل ہوئی ہے رسول دی تھی کچھ زخم امتی ہو جائے دیتیان 75 دن تو ڈھیر جی نہیں سکی بات چلو بانی اندھی خواہش پوری ہو جاوے آخری رات آئیس بطول دی زندگی دی آخری رات بلائے سیالی میرے سامنے بہو بیٹھن مولا امیر اے غریبی نے شاید ہر بندہ اس تے نہ روے جڑے اس ویڑے دی معرفت رکھ دے انہوں بڑی تکلیف ہو سی آدھی یا علی میں سنے مدینے دے بندے تو انہوں سلام نہیں کر دے واہ بھائی واہ جے ولایت دے اعلان نبی غدیر اچ کیتے آئیں او دے بارج بیٹھی پوچھ دیئے یا علی سنے مدینے دے لوگ سلام نہیں کر دے تو سن ڈھائی ماری نہیں ہو حق آئی قسم خدا علی ڈھا مار کے آدھر بطول گل ود گئی ہے میں سلام کردہ لوگ میرے سلام دا جواب نہیں دے اتنا بعد از نبی غریب ہو گیا تیرا مولا علی اور آج لے ونجی خدا نجف اشرف کئی ظاہر بیٹھن مولا دے پڑھن دے اسو مولا امیر دے حرم دے دروازے تے جڑا سلام لکھو ہے نا السلام علیکہ یا اول المظلوم بھلا ہونے اجرکم اللہ
کائنات دا پہلا مظلوم ساڑھا سلام ہوئی. کچھ بندے حیران ہو گئے کائنات دا پہلا مظلوم کیویں علی. اساں تا حسین مولا نو مظلوم سمجھ دیا سے لیکن میں آدھا بڑا فرق ہے. حسین جیڑا بھی مظلوم آئی جے تائیں سارے اس کسے دی جرت نائی علی دیاں دیاں دے خانے در ویکھیا. آئے میرا اللہ علی اس واسطے اول مظلوم ہے. وے دھرے دروازہ بلدہ یا زہرا آدھائی نبی دی تھی علی دا بس کوئی نہیں لگتا. بس بھائی آگے دعا پہ دینا. آخری رات یا علی میری کچھ وصیتاں بی بی دی وصیتاں ہی ساڑھے واسطے مصیبت دا پہاڑ ہیں جے بندہ کوئی سننا نہ ہوئے. یا علی میری پہلی وصیت ہے دفنی فی اللیل میں نو ادھی رات لے دفنائیں. ایمان نل دسو مٹو والے جتھو جتھو عزادار آئے بیٹھے ہو غریب تو غریب بندہ ہی مرے وہ دی کوشش یہ ہوندی ہے میرا چنگا جنازہ ہوئے. ہر پاس اعلان ہوئے لوگ میرے جنازے شریک ہوئے ود دھیاں پوتر مان ودے کریں دے ہوندے میرے بزرگاں دا بڑا بڑا جنازہ ہوئے. کدی سوچی آئی ایڈے وڈے گھر دی دھی آئی تے آدھی پہ یا علی میں نو ادھی راتی دفنائیں. یا علی میرے جنازے دا مدینے اعلان نہ کرے. یا علی انہاں بندیاں نو نامن دے میں جنہاں دروازے تے میرا پتر مار چھوڑے. بھلو بھی بس مقیندہ پہ ہیں. یا علی ہر شب جمعہ میری قبر تے قرآن پڑھیں. یا علی میں تیری آواز دی ہیلا کھاں. یا علی میرے دھیاں پتران دی پارت ہوئی. میں جان کے رکے ہوں جڑی آخری وصیت ہے نا ساڑھے کل کوئی نہ پوچھے رون دے کیوں ہو اے پوچھیا کرو جین دے کیوں ودے ہو. آدھی بیٹھی یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے. یا علی میں بابے دی امت تو ڈر گئی ہاں. یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے. یا علی میں آج دی رات دی تیری مہمان ہاں. میں نو رات خواب اچ بابا مل گئے میرا سر چم کے آدھا رہا زہرا آندھی رات تین جنت اچ میرا مہمان ہونا. یا علی میں ٹوری ویندیاں میں پتران دے کھانے پکائی ویندیاں میں انہاں دیاں پوشاکاں دھو کے رکھی وینیاں. میں اگے آکھے دعا منگی کر شاءاللہ نکے بچیاں دی ماں نہ مرے. یا علی مت میری موت اچ روج ونجو میرے بچے بھوکے نہ رہ ونجو. بس مکا چھوڑی مجلس ترے منظرن یہ ذہن اچ رکھ لو. مولا امیر نو آپ گھلے اس یا علی تسی مسجد جاؤ. حسنین نو آدھی تسا نانے دی قبر تے جاؤ. دائی نو آدھی تو میرے حجرے دے باہر کھڑی ہو جا. جے تائیں تسبیح سن دی رہے سمجھیں جین دی یہ زہرا. جلے تسبیح دی آواز مق ونجے سمجھیں بطول دی دکھاں تو جند چھٹ گئی ہے. واہ بھائی واہ جڑے مقانی بن کے بارگاہ چاہیو میں بس مقان پہ دینا. منظر ترے ہیں علی مسجد نبوی حسنین نانے دی قبر تے دائی حجرے دے باہر. آج بھی کوئی مشکل وقت ہوئے نا تے بی بی پاک دی زندگی دی آخری جڑی تسبیح ہے نا او پڑھی کرو سین دے صدقے اللہ فوراں مشکل حل کر دیں. بی بی دی زندگی دی آخری تسبیح آئی سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح. یہ پڑھ دی رہی ہے بطول سن دی رہی ہے دائی. اچانک تسبیح دی آواز بند ہوئی ہے. ازادائیو اسے دیوار تے متھا مار کے آدھی ہائے محمد دی دکھی دھی. پوتر آئے بیٹھے نانے دی قبر تے نکے نکے امامے ہتھاں دے رکھی بیٹھن. آدھے بیٹھے نانا سانو ماں تو بغیر کھانے چنگے نہیں لگدے. نانا سانو اماں تو بغیر گھر چنگا نہیں لگدا. نانا دعا منگنا ہے ساری اماں ڈاٹھی بیمار ہے. نانا ساری ماں نو شفا مل ونجے. بس جڑے مکانی بنایو میں نہیں پتہ روایت کی میں ہے البتہ کیڑے رنگ نال نبی نواسیاں نو خبر دیتی ہے. صاحب دمت تو ساک بادن روندے روندے قبر تے اکھ لگ گئی. خواب اچ ڈٹھے نبی دے وال کھلے ہوئے ہاں. نانا کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا ول ونجو میری زہرا ٹر گئی ہے. جڑے سید و رج نہ ہویا ہے گلیاں کوئی نہ آئے لے قبر نبی دی آؤ حجرہ زہرا دا
اللہ دی قسم ڈھل کوئی نہیں لگی قبر چھوڑی نے دروازے تے آئے دروازہ بند نظر آئے اللہ دی قسم دا قلباب کی تے دایا دیا پہلے کھانے دیوا کرے تیاری مکان دی حسن چپ کر گئے کربلا دا غریب گاں ودھے سید معاف کرے یاد دائی اماں او امیر میں کربلا دا غریب دائی اماں دروازہ کھول میں ماں نو ملنا ہے جنہ دی اماں مر ونجن او کھانے نہیں کھانے ازادارو قیامت اس لے بنی ہے جلے دائی تے حسین دیا گلہ ودھیا ایلا اندروں حجرے جو وین آئے دائی نہ روک آون دے میرا غریب پتر بھلاوی وین وہ کریں دے جدہ سانگا ڈھیر ہوئے اجرکم اللہ دائی آون دے میرا مسافر حسین کھول گیا دروازہ تسامی بچے ماں دے میت آندے ڈٹھے حسین آؤ جنہ گھر تائی ماتم کرنا ہے کھلا ہے دروازہ علماء لکھا ہے حسن پیران لے پاسے رک گیا ہے کربلا دا غریب ماں دے سران دیا ہے وہ پردہ جڑا علماء لکھا ہے نقشہ بناویں علماء لکھا ہے وضع فمہو علا خد امہا جھکدا ماں دے چہرے تے منہ رکھے آدھے اماں میرے نال بول آدھے اماں میں تیرا غریب پتر واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہو گئی میرے حصے دی عبادت آخری لفظ میں بھائی نو حوالے ممبر کراں اللہ دی قسم قیامت بن گئی علی مسجد پتر ماں دے میت جیڑا بہادر علی سنے علی دی غربت صاحب نسکات الانوار نے لکھا ہے پتر بھاج کے آئے آدن بابا جلدی ساڑی ماں مر گئی ہے اللہ جاندہ جیڑا بہادر آئی گھر دے آدھے تائی کئی جاتے بیٹھا ہے وہ تو اٹھی کے آدھا واہ غربتا میرا اللہ جلی بھی غریب ہو گیا واہ بھائی واہ ایتا کربلا بن گئی اجرکم اللہ بزین بلند کریں آخری 70 دعا نہیں پڑھدا غسل کیویں ملے آئے البتہ اتنا پڑھدا جڑے سنی مسلمان آئے بیٹھے ہو صرف 7 بندے زہرا دے جنازے چاہے ایک سلمان آئی ابو ذر آئی عبداللہ ابن عباس آئی عبداللہ ابن مسعود آئی عمار آئی پتھر پھٹ ونجے تو دا مقانی ہے سلمان آدھے اسی باہر کھڑے ہیں اندر بی بی نو غسل پہ ملدا اچانک دروازہ کھلا ہے علی روندے ہوئے باہر آئے آدھن سلمان رومنا ہی تا ہو لے رو متا مدینے آلیاں نو پتہ نہ لگے زہرا ٹر گئی ہے ازادارو سلمان آدھے اسی چپ کر گئے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے علی دی سر تے باہائی روندہ ہویا ویڑے چو بہر آئے میں آکئی علی ہون کیوں رونا ہے علی آدن سلمان میں نو آج پتہ لگا ہے زہرا دیاں ترائے پسلیاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ